اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین اور سامعین، اسلامک تھیم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید، اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انوکھے بچے کا میں آپ کو واقعہ سناؤں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت صحیح سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مشیر جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بے شک اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اس کو یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔ اس کے راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگیں، بس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا، تو اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہے تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا یہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر کو پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھول دیا جائے، لوگ گزر جائیں۔ اور بس یہ دعا کر کے پتھر اس جانور کو مارا، اور جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور وہ لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، عن قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، بس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میری بابت لوگوں کو مت بتلانا۔ یہ لڑکا مادزادے، اوندھے اور کوڑی والے کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشیں اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بادشاہ سے ہدیہ لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو میں یہاں اپنے ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور سزا دی، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹا، تیرے جادوگر کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تو مادر زاد اور اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ پس راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا اور اس کے سر کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں درباری کو لایا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے حصے پر رکھ دیا۔ اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد لڑکے کو بلایا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔
بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤ تو اس کی دین کی بابت پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور پہاڑ پر تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جس سے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے تجھے نہیں گرایا؟ لڑکے نے اس کے مقابلے میں میرا اللہ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا، لے جاؤ اور کشتی میں سوار کر دو، سمندر کے درمیان میں جا کر اسے چھوڑ دو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جس سے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی، سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟